دوستو السلام علیکم۔ منیب ہیں لندن سے، ان کا ایک سوال موصول ہوا ہے، آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم عبد الباسط صاحب، میرا نام منہب ہے اینڈ آئی ایم لیونگ دس میسج فرام لنڈن۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، بائی دا وے آئی ایم اے بگ فین آف یو، جس میں آپ کی ویڈیو تھی جس میں آپ نے اپنے ایشوز ڈسکرائب کیے تھے کہ جی آپ کو آفر ہوئی مختلف کنٹریز میں کام کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ٹرانسفر لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اس میں، وچ آئی ہیو ایوری سمپیتھی ود یو۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے بیوروکریٹ جو کہ اور ہو شوڈ بی دا بیک بون آف دا کنٹری، ان کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی پلیسمنٹ لیں؟ کیونکہ آپ اگر 90% پاکستانی دیکھیں تو ان کے لیے تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خود ریفر کیا کہ جی آپ کو 90% سبسڈی بھی مل گئی۔ تو اف یو جوائن دا فورن سروس، کیا یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کی فیملی سے پہلے آپ کے کنٹری کا مفاد ہو؟ یہ ویڈیو کسی بھی وے میں کرٹیسائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک کوشچن ہے کیونکہ ہماری یہ جو پرسیپشن ہے سول سروسز کے بارے میں، اور اگر آپ دیکھیے کچھ سول سرونٹس جیسے آج کے دور میں جس کو ہم لوگوں کی جنریشن جانتی ہے، آپ ہیں اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، تو آئی واز لٹل ڈس اپوائنٹڈ آپ کی ویڈیو دیکھ کے کہ جی آپ 3.5 سال پاکستان میں بیٹھے رہے، جبکہ ان 3.5 سال میں آپ کے اوپر جو کنٹری نے انویسٹمنٹ کی ہے دس شوڈ ہیو بین یوٹیلائزڈ اراؤنڈ دا ورلڈ، لیکن آپ نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ مطلب میں اگر پاکستان میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں تو ہاؤ مچ آپشن آئی ہیو ٹو ریفیوز ٹو ٹیک اے جاب؟ تو اس پہ کائنڈلی اپنے ویوز ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا اپنے ویورز کو۔ اینڈ ایٹ دا اینڈ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دا انفارمیشنز، یو آر این ایبسلیوٹ فینٹاسٹک asset for Pakistan, and I personally think that Imran Khan should utilize your skills وزارت خارجہ میں، کیونکہ جو ہماری یہاں ڈپلومیٹک بلنڈرز کیے ہیں ریسنٹلی پاکستان نے، اس کو ایٹ لیسٹ اوور کم کرنے کے لیے کوئی کوالیفائڈ بندہ ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی پولیٹیکل بندہ۔ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری جو ہے تھوڑی بہت جو ہم کاوشیں کرتے ہیں آپ نے اس کو سراہا ہے، اور میں آئی ایم گریٹفل ٹو یو فار دیٹ۔ آپ کا سوال جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مناسب ہے، اور میں یہ سوال کی توقع کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھ لے گا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب نوکری کی تو نخرہ کی، تو یہ بالکل بات درست ہے کہ بھئی جب نوکری انسان جب کر لیتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو پھر نخرے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو پھر آرڈرز ملتے ہیں پھر وہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فورن سروس میں یہ تھوڑا سا ایک ہے کہ جب آپ ہیڈ کوارٹرز میں ہوتے ہیں تو جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے فورن آفس کی، ان کو بھی جلدی نہیں ہوتی کہ وہ باہر آپ کو بھجوا دیں۔ جتنا عرصہ آپ رہنا چاہتے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ آپ ہیڈ کوارٹرز ہی میں رہیے۔ بہت سی مثالیں ہیں، یہاں لوگوں نے 8 سال 6 سال بھی گزارے، لیکن اگر آپ دلچسپی نہیں رکھتے باہر جانے میں، حالانکہ باہر جانا بھی ایسینشل ہے ایک ڈپلومیٹ کے لیے، لیکن ہمارے ہاں مثالیں ہیں کہ لوگ کافی ہیڈ کوارٹرز میں رہے۔ جہاں تک میرا یہ جو پرٹیکولر سچویشن تھی، یہ معاملہ ہے وہ چونکہ میری پہلے پوسٹنگ ہو گئی نیو یارک میں، تو پھر میں نے کہا کہ ابھی انعام الحق صاحب تبدیل کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس وقت ذرا ینگ بھی تھا تو جذباتی ہو گیا میرے خیال میں۔ اور پھر دوسری بات تھی کہ واقعی ایک جنرلی بچوں کی تعلیم کا معاملہ تو تھا، اور یہ بھی ایک ایشو تھا، لیکن بالآخر جانا پڑا جنیوا ہی۔ لیکن اللہ کے اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، تو اس نے اسباب بھی نکال لیے۔ لیکن آپ کا جہاں تک سوال ہے بالکل جائز ہے، اور لیکن اگر میں باہر ہوتا، مثال کے طور پر اس طرح مثال کے طور پر میں نیو یارک میں تھا اور 1991 میں گیا، اور 1994 میں میری پوسٹنگ نیو یارک سے صنعا یمن ہو گئی، تو میں نے بغیر چن و چراغ کے میں وہاں صنعا پہنچ گیا۔ لیکن باہر یہ مشکل ہوتا ہے، اور اگر باہر آپ یہ کام کریں، جو لوگ کرتے ہیں، بہت سے آفیسرز کرتے بھی ہیں، ایسے آفیسرز بھی ہیں
جن کی کبھی نہ بی کیٹیگری میں، نہ سی کیٹیگری، نہ ڈی کیٹیگری میں کبھی پوسٹنگ ہی نہیں ہوئی. انہوں نے تمام اپنے کریئرز میں اے پوسٹنگ ہی لی، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی سفارش نہیں کروائی. ہمارا تو جو کریئر ہے وہ ہارڈ شپ پوسٹنگ سے ہوا. اس زمانے میں ماسکو ہارڈ شپ اسٹیشن ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یمن بھی کیا. ہم نے یہ بھی بات درست ہے کہ میری بھی ایک پوسٹنگ ہوئی فرام اے ٹو اے، جنیوا ٹو لنڈن، لیکن وہ بھی آپ یقین کیجئے کہ کوئی حلفیہ میں کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کروائی، وہ بھی منسٹری کا فیصلہ تھا. تو یہ ہے. لیکن جنرلی اصولی طور پہ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ نوکری کر لیتے ہیں، آرڈرز ملتے ہیں، تو آپ کو فوراً کمپلائی کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ہمارا چونکہ فورن آفس، فورن سروس ایک چھوٹا سا کاڈر ہے، کوئی بہت بڑی منسٹری نہیں ہے، تو یہاں پہ ایک دوسرے کے مسائل کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو لوگ ایکوموڈیٹ کر بھی لیتے ہیں. تو مجھے بھی ایکوموڈیٹ گو کہ نہیں کیا، لیکن بہرحال مجھ پہ بین لگتا رہا 3 ماہ کا. لیکن وہ چونکہ میں ذاتی طور پہ مطمئن تھا کہ چونکہ میں جانا نہیں چاہتا تھا جنیوا، تو لیکن جانا پھر وہیں پڑا. تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں. لیکن نو ریگریٹس. جنیوا جا کر بھی بہت مزہ آیا، بہت کام کیا، اور پاکستان کو ریپریزنٹ کیا کانفرنس آن ڈسارمامنٹ میں. وہاں بڑی زبردست نیگوسیشن اس زمانے میں ہو رہی تھیں. جو ایک پروٹوکول ہے بایولوجیکل ویپنز کنونشن کا، وہ ہم نے نیگوشیٹ کیا. رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیٹھتے تھے، نیگوسیشنز کرتے تھے. تو بہت مزہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا میں سمجھتا ہوں. پھر وہ جو سبسڈیز ملنا شروع ہو گئی، وہ بھی میں نے اس طرح کہا کہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے. تو بہرحال آپ کے سوال کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، اور اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.